اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ جمیع مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسلام دین غالب اور تشیع مکتب غالب موضوع سخن ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نورانی کلام پاک قرآن مجید میں سے سورہ مبارکہ توبہ آیت 33 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت کے منشور کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماموریت و فریضہ خدا سے دین کو لینا، بندگان خدا تک دین کو پہنچانا، انسانی معاشرے کے اندر دین کو نظام بنا کر نافذ کرنا اور تمام ادیان پر، افکار پر و مکاتیب پر دین اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ اور ہر چار ماموریتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن طریقے سے انجام دی ہیں، احسن طریقے سے دین کو دریافت کیا، احسن طریقے سے دین کی تبلیغ فرمائی اور احسن طریقے سے اس کا نفاذ فرمایا اور دین کو ادیان دیگر پر غلبہ عطا کیا۔ لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں جو مرحلہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں اور کچھ مراحل ایسے ہیں جنہیں تکمیل تک پہنچنا ہے۔ دریافت دین کا مرحلہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، تبلیغ دین کا مرحلہ کامل ہو گیا ہے، لیکن نفاذ دین کا آغاز ہوا ہے اور مکمل طور پر اس کو حد کمال تک پہنچنا ہے۔ اور اسی طرح غلبہ دین جس کا سفر رسول اللہ نے شروع کیا، آغاز کیا غلبہ دین کا، لیکن غلبہ دین کی تکمیل امت اسلامیہ کے ہاتھوں ہونی ہے، اور مرحلہ اکمل و کامل اس کا زمانہ ظہور میں ہونا ہے۔ زمانہ ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف ظہور امامت و ظہور دین و ظہور عدالت کا زمانہ ہے، یعنی غلبہ دین، غلبہ نظام امامت اور غلبہ عدالت و نظام الہی کا زمانہ ہے۔ ظہور
پردے سے باہر آنا نہیں بلکہ غلبہ ہے، اس لیے اس زمانے کو زمانہ ظہور قرار دیا گیا ہے جب مطلق غلبہ ہوگا، لیکن یہ غلبہ تدریجاً ہونا ہے، ایک نقطے سے سفر اس کا آغاز ہونا ہے اور اپنے حد کمال کو پہنچنا ہے۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے نزول دین کو تدریجاً حد کمال تک پہنچایا ہے۔ نزول دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم پر جا کر کامل ہوا۔ اس دوران دین اسلام ہی نازل ہوتا رہا اور ہر نبی نے در حقیقت نزول دین کو ایک اگلے مرحلے میں پہنچایا اور ہر امت نے نزول دین کا ایک سفر طے کیا ہے، لیکن خاتم الانبیاء کے آنے سے نزول دین کا مرحلہ کامل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اسلام کو ہم نے کامل کر دیا، دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، تمام انبیاء کا، چونکہ اللہ کا دین اسلام ہے، لیکن اس دین کے اندر شریعتیں مختلف بنی ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، دین ایک رہا ہے۔ اس کی مثال اگر سادہ الفاظ میں دوں جو قرآنی اصطلاحات کے مطابق بھی ہے کہ شریعہ عربی زبان میں گھاٹ کو کہتے ہیں، شرعہ اور شریعہ عموماً آپ سنتے ہوں گے، بعض ذاکرین سے مصائب میں پڑھتے ہیں شریعہ فرات، تذکرہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، ایسے ذکر کرتے ہیں مصائب کے اندر کہ مثلا حضرت عباس شریعہ فرات پہ پہنچے۔ شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین اسلام ہے، لیکن ہم نے ہر ایک کے لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شرعہ، ایک گھاٹ مقرر کی ہے اور ایک منہاج، ایک راستہ بنایا ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا دین ایک دریا ہے اور اس دریا پر ہر امت کے لیے ایک گھاٹ بنائی گئی ہے۔ گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے لوگوں کی رسائی پانی تک ہوتی ہے، ہر جگہ پانی پہ نہیں اتر سکتے، جس طرح سمندر کی بھی گھاٹ ہوتی ہے، البتہ سمندر کی گھاٹ سمندری حد تک ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، چونکہ کشتیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جہازوں کا ہونا ہے، سامان کا نقل و انتقال ہے، جس کو آپ پورٹ کہتے ہیں، جہاں سے انسان کی رسائی ہوتی ہے سمندر کی طرف۔ ویسے تو سمندر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے ہر جگہ سے سمندر کے اندر نہیں داخل ہوا کر جا سکتا، یا ہر جگہ سے کشتی نہیں کنارے پہ لگائی جا سکتی، گھاٹ بنانی پڑتی ہے۔ اسی طرح دریا میں جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، دریا کے ہر نقطے سے پانی نہیں لیتے، بلکہ ایک معین نقطہ ہوتا ہے، وہاں راستہ بنتا ہے اور اس جگہ سے اپنا پانی لیتے ہیں، وہاں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس گھاٹ کو شریعہ کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر لوگوں کی رسائی کے مقامات کے لیے بیان فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے شریعت مقرر کی ہے، یعنی دین ایک دریا کی طرح ہے اور ہر نسل کو اس دریا تک رسائی ہے، اسی دین تک رسائی ہے، تو جس نقطے سے اس کو رسائی ہے وہ اس کی شریعت ہے۔ قوم حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی، یعنی دین ان کا بھی اسلام تھا، شریعت ان کی موسوی تھی، یا حضرت عیسیٰ کی قوم ان کا دین بھی اسلام تھا لیکن شریعت ان کی عیسوی تھی، مسیحیت ان کی شریعت تھی، لہذا دین کبھی نسخ نہیں ہوا، شریعت نسخ ہوئی ہے، گھاٹ بدلی ہے، دین نہیں بدلا، دین وہی دین ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام بشریت کے لیے ایک دین بنایا ہے، چونکہ بشر کی فطرت ایک ہے، بشر ایک ہے، لیکن حالات اس کے بدلتے رہتے ہیں، اجتماعی حالات اس کے بدلتے ہیں، انفرادی حالات بدلتے ہیں، معاشی و معاشرتی حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ ان حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعتیں بدلتی رہی ہیں لیکن دین نہیں بدلا، دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے دین اسلام طلب کیا،
اپنی اولاد کو ابراہیم نے اسلام کی وصیت کی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کی کہ تمہارا دین اسلام ہے، اور امت مسلمہ حضرت ابراہیم نے طلب کی، یعنی وہ امت جو اسلام کے اوپر کاربند ہو۔ لیکن اس دین کے اوپر جگہ جگہ یا ہر نسل کے اندر، ہر نسل کے لیے جو معارف، تعلیمات، منشور، عملی طریقہ کار و احکام بنائے گئے، ان کو شریعت کا نام دیا گیا۔ اب شریعت خاتم اسلام جو شریعت خاتم ہے، اب نئی شریعت نہیں بنے گی، دین وہی دین ہے، اور اس دین کے اوپر جو آخری شریعت بنی، آخری گھاٹ بنی، اس شریعت کا نام بھی اسلام ہے۔ دین کا نام بھی اسلام ہے اور شریعت کا نام بھی اسلام ہے، چونکہ اب دین کامل ہو گیا اور شریعت بھی کامل ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ دین جدید آئے گا، ورنہ شریعت جدیدہ آئے گی، چونکہ اپنے حد کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ کمال تدریجاً حاصل ہوا ہے، نسل اندر نسل حاصل ہوا ہے، دھیرے دھیرے درجہ کمال تک دین پہنچا ہے۔ کچھ چیزیں ابھی کمال کی حد تک نہیں پہنچی۔ نزول شریعت، تدوین شریعت، شریعت کے مقرر کرنے کا مرحلہ کمال تک جا پہنچا، لیکن نفاذ شریعت ابھی حد کمال تک نہیں پہنچا۔ ابھی دنیا باقی ہے کہ اس کے اندر شریعت نافذ ہو۔ خود رسول اللہ کے زمانے میں شریعت ایک خاص حصے کے اندر نافذ تھی، پوری زمین کے اندر نافذ نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے نفاذ شریعت کا آغاز کر دیا، تو غلبہ ہر مرحلے کے اندر اس کو حاصل ہونا ہے۔ نفاذ میں بھی اس کو غلبہ ہو، اور تمام ادیان کے اوپر بھی اس کا غلبہ ہوگا۔ وہ ادیان خواہ ادیان منسوخہ ہوں، یعنی وہ شریعتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، یا وہ ادیان و منشور جو بشر نے خود بنا لیے ہیں، کچھ چیزیں دین کے طور پر انسان نے خود گھاڑ لی ہیں، ان تمام افکار و تفکرات کے اوپر دین کا غلبہ یہ ہدف اصلی ہے۔ یہ بھی تدریجاً حاصل ہوگا۔ جب تدریجی ہے یہ غلبہ، ظہور ہر نسل کے اوپر ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، ہر نسل کے اوپر۔ یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ نے آغاز کیا اور حضرت حجت آ کر اس کو تکمیل کریں گے، اور ہم لوگ بیچ میں فارغ ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس کے اندر ایک کردار ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مرحلہ ہمیں سونپا گیا ہے، تدریجی عمل کا ایک مرحلہ ہمیں سونپا گیا، ایک مرحلہ ہم سے پہلی نسل کو سونپا گیا، ایک مرحلہ ان سے پہلی نسل کو سونپا گیا، اور ایک مرحلہ ہم سے بعد والے آنے والوں کے لیے سونپا گیا۔ ہر ایک نے اپنا مرحلہ طے کیا، اور پھر ظہور تک وقت پہنچے گا، یعنی غلبہ کامل و غلبہ مطلق تک اس وقت نوبت پہنچے گی کہ جب یہ بیچ میں آنے والی نسلیں اپنا اپنا کردار ادا کر کے، اور غلبہ دین کا وہ رول جو انہیں ادا کرنا تھا اس کو اس منزل تک پہنچا دیں۔ اس کو میں مثال اگر دوں، ایک دوڑ ہے، گیم کے اندر دوڑ ہے، جس میں ایک دوڑ ایسی ہے کہ جس میں جو شخص شروع سے دوڑتا ہے وہی آخر تک دوڑتا ہے۔ چھوٹی دوڑ بھی ہے، بڑی دوڑ بھی ہے، بس میراتھن بڑی دوڑ ہے، جو شخص شروع کرتا ہے وہی انتہا، اینڈ تک بھی وہی جاتا ہے۔ لمبی دوڑ ہوتی ہے 42 کلومیٹر کی، لیکن ایک ہی شخص دوڑتا ہے۔ لیکن ایک دوڑ ہے، اب یہاں آپ اس کا کیا نام رکھتے ہیں، کیا لیتے ہیں جی؟ ریلے ریس، کہ ایک آدمی کے لیے معین فاصلہ ہوتا ہے، 100 میٹر ایک نے دوڑنا ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہوتی ہے، کوئی جھنڈا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، 100 میٹر آگے دوسرے کو دوڑنا ہوتا ہے، وہ اس کو تھما دیتا ہے، پھر اگلا 100 میٹر تیسرے کو دوڑنا ہوتا ہے، پھر اگلا 100 میٹر چوتھے کو دوڑنا ہوتا ہے، اور ایک آخر میں جو اینڈ تک پہنچتا ہے، وہ آخر میں ایک پہنچتا ہے، لیکن وہ آخر میں جو پہنچتا ہے اس کی کامیابی پہلے دوڑنے والوں پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر پہلے دوڑنے والا سست دوڑا، دوسرا تیز بھی دوڑتا ہو، تو یہ ریس ہار جائیں گے۔ یہ ہر ایک کو ایک معین سپیڈ کے ساتھ دوڑنا ہے، یعنی ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، اتنے وقت میں اپنے حصے کی دوڑ دوڑو،
اور وقت پر اس کو جا کر سونپو، اس کو تحویل دو، اور وقت پر وہ آپ سے لے اور پھر اپنا فاصلہ طے کرے ایک معین سپیڈ کے ساتھ، اور وقت پر اگلے کو جا کر سپورٹ کرے، اور وہ بھی اسی ٹائم پر لے کر اس کو اگلے کے سپورٹ کرے. پھر یہ ٹیم، یہ پورا گروپ ریس جیتتا ہے، صرف ایک آدمی نہیں جیتتا بلکہ پورا گروپ ریس جیتتا ہے. اگر ایک نے بھی بیچ میں سستی کی، وہ کہے کہ میں تو، میرا کام نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی ہے، مجھ سے بعد میں بھی ہے. اگر ایک نے 1 سیکنڈ بھی ضائع کیا، بلکہ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی ضائع کیا، پوری ٹیم کو ہرانے کا باعث بن جائے گا، یہ تاخیر کا باعث بن جائے گا. یہ مثال دیکھی ہوئی ہے آپ نے، دوڑی بھی ہوگی شاید. یہ اسکولوں میں ایسے ہوتا تھا پرانے زمانے میں. آج کل ڈیجیٹل اسکول ہیں، ساری گیمیں کمپیوٹر پہ ہوتی ہیں. ایک جوان سے پوچھا کوئی گیم کرتے ہو؟ کہا ہاں کرتا ہوں. کہا کون سی گیم؟ انہوں نے نام لیا کمپیوٹر کی گیم کا. کہا اس پہ بیٹھ کے گیم کرتا ہوں. وہ پہلے زمانوں میں اسکولوں میں، یہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو کھلایا جائے، اس میں ورزش کرائی جائے، ایکسرسائز کرائی جائے. لیکن یہ بزرگ جو ہماری عمر کے ہیں، انہوں نے اسکولوں میں پڑھا ہے، وہاں تھی یہ گیم ہوتی تھی. عزیزان، یہ مثال دی ہے میں نے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک ہدف رکھا ہے، دور ہدف رکھا ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے قومیں پیدا کی ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک معین فاصلہ رکھا ہے کہ یہ فاصلہ تم نے طے کرنا ہے، اور تم یہ فاصلہ طے کر کے اس امانت کو اگلی قوم، اگلی نسل کے سپرد کرنا ہے، اور وقت پر وہ نسل تم سے یہ امانت دریافت کرے اور پھر اپنی سپیڈ کے ساتھ اس کو اپنے مرحلے تک پہنچائے، اور پھر آنے والی نسل اس سے یہ دریافت کرے. اور اس طرح اگر وقت پہ سارا کام ہوتا گیا تو وہ آخری مرحلہ، ظہور کا آخری مرحلہ، اگر وقت پہ تحویل دیا، سپرد کیا امام کے، امام آ کر اس کو مقصد نہائی تک پہنچا دیں گے. ظہور فائنل راؤنڈ ہے، فائنل راؤنڈ، آخری. اس فائنل تک پہنچنے کے لیے مقدماتی مراحل دوسروں نے طے کرنے ہیں. آپ ظہور میں شامل ہیں. انتظار ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا ہے. جو منتظرین ہیں، اس لیے انتظار کو افضل العبادات قرار دیا گیا ہے. سب سے افضل عبادت انتظار ہے، اور سب سے سخت کام انتظار ہے. انتظار کے بارے میں روایت ہے، الانتظار اشد من الموت، موت سے زیادہ دشوار ہے انتظار. کلچرل انتظار نہ، کلچرل انتظار وہ ہے جو آپ، جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہیں، جو آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. انتظار کا معنی ہم نے ویٹ رکھا ہوا ہے. یہ ویٹ کرنا انتظار نہیں ہے. انتظار اصطلاح ہے. اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے انتظار کیا ہوتا ہے، ڈکشنری بتائے گی انتظار ویٹ کرنا ہوتا ہے. ویٹ کرنے کے لیے کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، صرف ویٹ کریں. آپ کچھ نہ کرنا ویٹ کرنا ہے. لیکن جو مکتب کا انتظار ہے، آئیڈیالوجیکل انتظار ہے، آئیڈیالوجیکل انتظار میں کچھ کرنا انتظار ہے. اپنے حصے کی دوڑنا انتظار ہے. اپنی امانت کو وقت پہ اگلی نسل کے سپرد کرنا انتظار ہے. ویٹ نہیں ہے اس کا معنی. ڈکشنری کی مدد سے آئیڈیالوجی نہ سمجھو. ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے آپ کی انتظار یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منتظر فردا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا انتظار کرنا نہیں ہے، وہ ویٹ کرنا ہے. یہ انتظار ایک تدریجی غلبے کے عمل میں، ایک تحریک کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے، آمادگی ظاہر کرنی ہے اپنی. اس بیچ میں توجہ فرمائیں عزیزان. جیسے آج کہتا کہ آپ دین کا کوئی بھی حصہ اٹھا لیں، مزاج دین خود پکار کے کچھ اور کہہ رہا ہے. ہم جو بھی کہتے رہے، دین خود کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ نہیں ہے میرا مزاج. میں اس لیے نہیں آیا تھا، مجھے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. اور اللہ کا ایک قانون ہے. مختلف قوانین خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں جن کے تحت امتوں کا نظام چلتا ہے. ایک ان میں سے قانون استدراج ہے. قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی آئیڈیالوجی کے الفاظ ہیں. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا نا کہ دین کی تفسیر، آئیڈیالوجیکل تفسیر، کہ تشیع ایک آئیڈیالوجی ہے.
دین وہی اسلام ہے. تشیع ایک آئیڈیالوجی ہے، اور تشیع کے علاوہ جو افکار ہیں وہ بھی ایک شکل ہے، دین کی تفسیر کی ایک شکل ہے. تشیع بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. ہم نے تشیع کو آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں پڑھا، اور نہ کسی نے پڑھایا. معلم آئیڈیالوجی کے نہیں آئے، جو آئے ان کو سرکوب کیا گیا کہ یہ آئیڈیالوجی اس کو کیوں بنا رہے ہیں، دین کی آئیڈیالوجی کیوں بنا رہے ہیں، دین کا مکتب کیوں بنا رہے ہیں، دین کا سسٹم کیوں بنا رہے ہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو. کیونکہ خانقاہیت کے کام، سکوت کے کام آئیڈیالوجی نہیں آتی. سکوت کے کام یہ کشکولی دین آتا ہے، رسوماتی دین. انسان سیکولر رہ سکتا ہے کہ دین اگر آئیڈیالوجی نہ ہو. اسلام اگر آئیڈیالوجی بنائی جائے تو تشیع بنتا ہے. بارہا میں نے عرض کیا کہ تشیع فرقہ نہیں ہے. تشیع فرقہ نہیں ہے کہ اس کو اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے اور پھر فرقی جنگ میں اس کو درگیر کر کے ملوث کر کے اور فرقہ واریت کا حصہ بنا دیا گیا. آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں فرقے کی بات ہو وہاں تشیع کی بات ضرور ہونا چاہیے. تشیع عنوان اسلام ہے، فرقہ اسلام نہیں ہے، عنوان ہے اسلام کا. دین اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی دین اسلام کو اگر مکتب بنایا جائے تو تشیع بنتا ہے، اور مکتب کا اگر دریا بنایا جائے تو وہ دین بنتا ہے. شریعت کا اگر دریا بنائیں وہ دین بنتا ہے، دریا کا گھاٹ بنائیں تو وہ تشیع بنتا ہے. تشیع مکتب ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور یہ کام ہونا ہے. دیکھیں صدیوں سے دین موجود ہے، صدیوں سے تشیع موجود ہے، لیکن تشیع کو فرقہ بنایا. فرقے سے بھی پھر ہر ایک نے اپنا حصہ چن کے الگ کر لیا. کسی نے فرقے کی رسومات الگ کر لی، کسی نے فرقے کی عبادتیں الگ کر لی، کسی نے فرقے کا کوئی اور پہلو الگ کر لیا. فرقہ بھی مکمل طور پر نہیں سنبھالا. فرقہ بنانا ہی غلط تھا، مکتب بنانا تھا. مکتب، اسلام کا مکتب ہے تشیع، عنوان ہے اسلام کا تشیع. لیکن جن بزرگوں نے یہ کام کیا انہیں سخت سزا ملی. شہید صدر ان مفکرین میں سے تھے، ان معماروں میں سے تھے جنہوں نے تشیع کو آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا. لیکن سخت سزا شہید صدر کو ملی. ایک سزا صدام نے دی، اسی جرم کی سزا دی. اب دیکھیں شہید صدر نے کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کوئی تحریک اس طرح کی نہیں چلائی تھی، کوئی اس قسم کا کام شہید صدر نے، البتہ سیاسی فعالیت تھی، سیاسی فکر تھی، لیکن صدام بوکھلا گیا شہید صدر سے. بہت سارے علماء نجف میں موجود تھے. شہید صدر سے بوکھلا گیا کیونکہ شہید صدر دین کو، تشیع کو مکتب کے طور پر پیش کر رہے تھے، آئیڈیالوجی بنا کر پیش کر رہے تھے. اور سمجھانے والے یا سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ آئیڈیالوجی کا انتہا کیا ہوتی ہے. فرقہ بناؤ تو اس کا انجام کیا ہوگا، آئیڈیالوجی بناؤ تو اس کا انجام کیا ہوگا. آئیڈیالوجی کو کیا چاہیے؟ آئیڈیالوجی کو صرف مسجد و مدرسہ نہیں چاہیے، آئیڈیالوجی کو در حقیقت حکومت بھی چاہیے، آئیڈیالوجی کو پوری سوسائٹی چاہیے، آئیڈیالوجی کو پوری انسانی زندگی چاہیے، آئیڈیالوجی کو زندگی کے حیات کے سارے شعبے چاہیے. وہ تو سب کچھ لینے کے لیے پھر مدعی بن بیٹھیں گے. کیونکہ آئیڈیالوجی صرف مندروں میں، آئیڈیالوجی مسجدوں میں اور آئیڈیالوجی ممبروں پہ نہیں رکتی، آئیڈیالوجی آئین بن کر انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے. یعنی کہ رسومات میں اور آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ رسوماتی مذہب بنا کر بیٹھے رہیں، 100 سال رسومات بنا کر بیٹھے رہیں، نہ آپ کہیں پہنچیں گے نہ آپ کو کوئی روکے گا. صرف فرقوں کی جنگ ہوگی. اگر رسومات سے کوئی روکے گا تو کوئی فرقہ ہی روکے گا، چونکہ ان کی رسومات ہیں، آپ کی رسومات ہیں، آپ کی رسومات ان کی رسومات سے ٹکراتی ہیں. لیکن جب دین آئیڈیالوجی بن جائے پھر اس کے دشمن اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. رونالڈ ریگن نے، امام کے زمانے میں امام راحل زندہ تھے،
رونالڈ ریگن نے ایک بیان دیا تھا کہ ایران میں جو اسلام ہے وہ اصلی نہیں ہے. جب انقلاب نہیں آیا، لیکن اب جب انقلاب آ گیا کا یہ اصلی اسلام نہیں ہے، دشمن پیدا ہو گئے اس سے. دشمنوں سے سمجھ لو کہ اس وقت دین کی حالت کیا ہے، کون سا دین ہے. دشمن بتائے گا کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں. اگر آپ کے دشمن فرقوں میں سے کوئی فرقہ ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ابھی دین کو آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں قبول کیا آپ نے. لیکن اگر آپ کے دشمن وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو دنیا کی تسلیم چاہتے ہیں، جو دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے مقابلے میں آئے معلوم آپ کا دین آئیڈیالوجی ہے، ان کو اس سے خطرہ ہے. ذرا ایک ظلم شہید صدر پر ستام نے کیا، اور اس سے زیادہ ظلم شہید صدر پر دوسروں نے کیا. بہت ظلم کیا شہید صدر پر لوگوں نے. ادب اہل علم علماء نے صرف اس جرم کی سزا کی کہ دین کو آئیڈیالوجی بنا رہے ہیں، دین کو مکتب بنا رہے ہیں. دوسری شخصیت شہید مطہری اور ان دونوں بزرگواروں کے لیے عثمان امام راہب، تین شخصیتیں جنہوں نے تشیع کو اسی طرح سمجھا جس طرح ائمہ نے پیش کیا تھا تشیع کو. اب بچے تمام علماء تمام بزرگان نے ایک ایک شعبہ دین کا سمجھا، شریعت کا سمجھا، لیکن شریعت کو بنوانے آئیڈیالوجی بنانا، مکتب بنا کر پیش کرنا، یہ امام راحل نے اور ان دو بزرگواروں نے کام کیا. اور جو آج ان کے شاگردان موجود ہیں جو کسی حد تک اسی کام کو جاری رکھیں گے. شریعت جب مکتب بن جائے اس کو نفاذ کی ضرورت ہے، لیکن تدریجن نفاذ بھی تدریجن تک بھی تک ہوگا، کامل ہوگا، اور غلبہ بھی تدریجی ہوگا. تدریجن اس کو اس غلبے تک پہنچانا ہے. ہر نسل نے اس میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. جس نسل نے کوتاہی کی، خداوند تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت خدا بہت کچھ انجام دیتا ہے. ان قوانین میں سے ایک قانون استدراج ہے. استدراج استدراج آیات قرآن میں ہے. سنستدرجہم، ہم انہیں دھیرے دھیرے، درجہ بے درجہ، آہستہ آہستہ، تدریجن. تدریج بھی درجہ، درج یا درجہ لفظ ہے، اس کے الفاظ بنتے ہیں. ایک ان میں سے تدریج، ایک استدراج. تدریج یعنی دھیرے دھیرے، درجہ بے درجہ، ایک ایک کر کے، قدم بے قدم. استدراج قدم بے قدم کسی کو گھیرنا، قدم بے قدم پھنسانا، یکمشت گرفت نہ ڈالنا. پولیس بعض مجرموں کو چھاپا مار کے یکمشت پکڑ لیتی ہے، لیکن بعضوں کو تدریجن ان تک پہنچتی ہے.
قدم بے قدم ان تک پہنچتی ہے، اور بالکل آخر میں انتہا میں پہنچا کے پھر ان پر آخری گرفت اس وقت ڈالی جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے تدریجاً کسی کو پھانس لینا، تدریجاً کسی کو گرفت میں لے لینا، یہ قانون خداوند تبارک و تعالی ہے۔ استدراج قانون خدا ہے۔ ان قوانین الہی میں سے ایک استبدال ہے، استدراج میں سے، استدراج کی طرح ایک قانون استبدال الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یعنی تبادلہ، استبدال پرانی اصطلاح ہے، اب اس کو عام اگر ترجمہ کر کے پیش کریں تو اس کا نام ہے تبادلہ، قانون تبادلہ۔ خدا تبادلے کر دیتا ہے، جس طرح حکومتوں کے اندر یا محکموں کے اندر ناکارہ عنصر کو یا خلاف ورزی کرنے والے کا تبادلہ کر دیتے ہیں، البتہ یہاں تبادلہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک دفتر سے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کر دیتے ہیں، ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا تبادلہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبادلہ کیسے کرتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ نسلیں جو اس تدریجی غلبے کی راہ میں، سفر میں اپنا کردار ادا نہ کریں، انہیں خدا ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، ایک طرف کر دیتا ہے، اور ان کی جگہ پر نئی نسل لے آتا ہے، نئی قوم لے آتا ہے، اور اس نئی قوم کے لیے ٹائم مقرر کرتا ہے، وقت مقرر کرتا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، انہیں موقع ملتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا کام نہ کریں، خدا انہیں بھی ہٹا کر ان کی جگہ پر نئی قوم لے آتا ہے۔ تبادلہ اس طرح سے نہیں کرتا کہ ایک ناکارہ نکھٹو قوم کو اس علاقے سے اٹھا کر دوسرے علاقے میں بھیج دیتا ہے، نہ، وہیں پر میدان ان سے لے لیتا ہے اور اس کے بجائے دوسروں کو میدان عطا کر دیتا ہے۔ یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، قانون تبادلہ۔ اور جو دعائیں، جس طرح کہا تھا کہ قرآن کی دعاؤں کو دیکھیں، قرآن کی دعاؤں کا مزاج حماسی ہے، کوئی دعا بزدلانہ نہیں ہے۔ ہماری اکثر دعائیں بزدلانہ دعائیں ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں کیا ہیں کہ خدایا ہمیں دشمن سے بچا، ہمیں چھپا کے رکھ، ہمیں ادھر کر، نہ، حماسی دعائیں، شجاعانہ دعائیں، دلیرانہ دعائیں یہ نہیں ہیں کہ ہمارے دشمن کو اندھا کر دے، ہمارے دشمن کو مار دے، نہ، ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کر، پالا پڑے ہمارا دشمن کے ساتھ، پالا پڑے ہمارا دشمن کے ساتھ، واسطہ ہو ہمارا دشمن کے ساتھ، پنجہ آزمائی ہو ہماری دشمن کے ساتھ، لیکن اس پنجہ آزمائی میں خدایا ہمیں غلبہ عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں قوم کفار پر غلبہ عطا فرما۔ افرغ علینا صبرا، ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ سے استقامت کہہ رہے ہیں، پناہگاہ نہیں مانگ رہے، استقامت مانگ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو غار عطا فرما جس میں چھپ کے بیٹھ جائیں، نہ، اے اللہ افرغ علینا صبرا، میدان عطا فرما، اور اس میدان میں ثبات قدم عطا فرما، اور اس میں استقامت عطا فرما، اور اس میدان میں ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ شجاعانہ دعائیں، ان دعاؤں میں سے ائمہ اطہار کی بھی دعائیں ہیں، ان حماسی دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت سید ساجدین علیہ السلام کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ الہی لا تستبدل بی غیری، اے پروردگار میرا تبادلہ نہ کرنا۔ امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ اے پروردگار میرا تبادلہ نہ کرنا، جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے وہ مجھی سے لینا، یہ نہ ہو کہ جو کام تو نے مجھے سونپا ہے میں وہ کام انجام نہ دوں اور تو کسی دوسرے کو میری جگہ پر لا کر کھڑا کر کے اس سے وہ کام لے لے۔ تو چند مجالس میں ہم نے ضمنی ایک بحث کی، حیات طیبہ ایک گفتگو تھی، ادھوری رہ گئی، وہ بھی شاید کسی جگہ تکمیل ہو جائے۔ وہاں عرض کیا تھا کہ عقل، انسان کے اندر عقل کئی طرح کی عقل ہے، کئی طرح کے عقل مند ہیں۔ عقل مندی کا ایک معنی نہیں ہے، سب ایک جیسے عقل مند نہیں ہے، مختلف طرح کے عقل مند ہیں۔ کچھ عقل مند ہیں
جن کو حساب کتاب بہت اچھا آتا ہے، سود و زیاں، نفع نقصان بہت اچھا تشخیص دیتے ہیں، عقل حساب گر، حساب کتاب والی عقل ان کے اندر ہے، بنیا عقل، سود و زیاں سمجھنے والی عقل، جو فوراً حساب کر لیتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، اس میں میرا نقصان۔ فائدہ نقصان سے مراد یعنی مادی فائدہ نقصان، یہ پڑھوں روٹیاں کتنی ہیں، نہ پڑھوں روٹیاں کتنی ہیں، ادھر جاؤں روٹیاں کتنی ہیں، ادھر جاؤں روٹیاں کتنی، یہ روٹیاں اس نے رکھی ہوتی ہیں، روپے نظر میں رکھے ہوتے ہیں، اور فوراً حساب کتاب کرتا ہے، کیلکولیٹر کرتا ہے اس کے پاس، اور فوراً تشخیص دے کے کہہ لیتا ہے یہ میرے نفع میں نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ نفع و نقصان، سود و زیاں سمجھنا۔ ایک عقل ہے چالاک، عقل چالاک، چالاکی کو بھی عقل کہتے ہیں۔ چالاک لوگوں کو عموماً کہتے ہیں بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ چالاک لوگ کون ہیں؟ جو ہمیشہ اپنے آپ کو میدان سے بڑی صفائی سے باہر لے جاتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے، اور کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے۔ گھر میں بھی چالاکی دکھاتے ہیں، باہر بھی چالاکی دکھاتے ہیں۔ این جب کوئی وقت، کام کا وقت آ گیا ہو، این اسی وقت یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ چالاک ہے، پتہ ہے ان کو کس طرح سے جان چھڑانی ہے، ہوشیار ہیں، ان کو کہتے ہیں ہوشیار۔ یہ ایک عقل ہے، یہ الگ عقل مند ہے۔ وہ جو سود و زیاں اچھا سمجھتے ہیں اپنا، وہ الگ عقل مند ہیں۔ یہ چالاک عقل الگ طبقہ ہے عقل مندوں کا۔ ایک عقل مند طبقہ وہ ہے جو وہمانی عقل، زنانہ عقل جن کے اندر ہے، یعنی جو جزیات میں بہت جاتے ہیں۔ ایسے عقل مند بھی ہیں جو کسی بھی چیز کی جزیات میں بہت جاتے ہیں۔ مثلا وہ کیا کہیں گے، کسی بھی حقیقت کو دیکھ کر، کسی بھی شخصیت کو دیکھ کر، کسی بھی مکتب کو دیکھ کر، بس فرض کر لیں کسی مولانا کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مولانا خوب اچھے نہیں، کیوں؟ وہ دیکھا نہیں بٹن ان کا کس رنگ کا تھا، وہ بٹن کس رنگ کا تھا بھائی، تلاش کرتے ہیں نا اس طرح کی جزیات میں۔ یہ زنانہ عقل ہے کہ خواتین عموماً موٹی موٹی چیزوں کو، یہ کلیات کو، فارمولے نہیں نظر میں رکھتی۔ یہ عقل عورتوں کے اندر ہے، اور عورتوں سے ظاہر سرایت کر کے مردوں میں بھی آ جاتا ہے۔ بعض مردوں کے اندر بھی زنانہ عقل ہے، یعنی جو چھوٹی بات کو اہمیت دیتے ہوں، چھوٹی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہوں، چھوٹے چھوٹے، نہیں جی یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو کیوں ہوئی، میں تو اس سے گزروں گا نہیں، اسے معاف نہیں کروں گا، وہ چھوٹی بات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ مروت ایک لفظ ہے جو ہم عموماً بے جا استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا مروت میں آ گیا میں، ہم تکلف کو مروت کہتے ہیں، یا شرماہٹ کو مروت کہتے ہیں۔ جی وہ مروت میں چپ ہو گیا، میں وہاں کچھ بھی نہیں کہا۔ نہ، مروت کا معنی مردانگی ہے۔ مردانگی کس کو کہتے ہیں؟ مردانگی یعنی معاف کر دینا، ہر وہ انتقام جو آپ لے سکتے ہیں وہ نہ لیں آپ۔ این اس وقت جب آپ رد عمل دکھا سکتے ہیں، نہ دکھائیں رد عمل۔ آپ سے کسی نے بات کی، توہین آمیز بات کی، درگزر کر جائیں، یہ مروت ہے۔ مردانگی دکھانا، مرد کو کہتے ہیں، مرأہ عورت کو کہتے ہیں، مر سے مروت ہے مردانگی۔ مردانگی یعنی بخشش، درگزر کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا۔ عزیزان، زندگی بہت ساری چیزوں کا نوٹس لینا ضروری ہے، زندگی اچھی گزرتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو چشم پوشی کرنے سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، کچھ بنایا ہے آنکھیں بند کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یا آنکھیں بند کر لو اپنی، اس کو مت دیکھو، تم چشم پوشی کرو تاکہ آسان گزرے تمہاری زندگی، آسان گزرے تمہاری زندگی۔ یہ جو گھروں کے اندر عموماً چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ ہر چیز کا نوٹس لیتے ہیں آپ۔ جی میں جب آیا یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ میں آیا یہ اٹھا نہیں، اس نے پہلے گلاس لے لیا، مجھے چائے کم دے دی، اس نے بوٹی زیادہ ڈال دی، اس نے یہ کر دیا، ہر چیز کا نوٹس لے رہے ہیں۔ وہ ممکن ہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو جو آپ تصور کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں، یہ زنانہ عقل ہے، اس کو کہتے ہیں وہمانی عقل، یا نام رکھ لیں اس کا زنانہ عقل۔ چھوٹی باتوں کو، ان لوگوں کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں، یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز ان کے نوٹس میں، چھوٹی چیز کو حساب میں رکھنا، یہ بھی عقل مندی کہلاتی ہے۔
یہ عقل ہے در حقیقت جو انسان کا کام خراب کر رہی ہیں. یہ عقل اور ایک عقل ہے شیطنت، مکار عقل، چالاک عقل، مکاری کو بھی ہم عقل کہتے ہیں. یہ ساری عقل کی اقسام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں. یا کیوں عقل مند ہیں؟ چونکہ بہت اعلیٰ بنیے ہیں، سود و زیاں اپنا خوب سمجھتے ہیں. کیوں عقل مند ہیں؟ چونکہ چالاک ہیں. کیوں عقل مند ہیں؟ چونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، چشم پوشی کسی چیز سے نہیں کرتے. یہ عقل اگر انسان میں آ بھی جائے انسان کو نجات نہیں دیتی. یہ عقل نجات دہندہ نہیں ہے. نہ بنیا عقل نجات دہندہ ہے، نہ چالاک عقل نجات دہندہ ہے، اور نہ زنانہ وہمانی عقل نجات دہندہ ہے. وہ عقل جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کے لیے رسول باطنی قرار دیا ہے وہ ایک الگ عقل ہے جو خال خال کسی کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ عقل کون سی ہے؟ وہ عقل جو انسان کو معرفت عطا کرتی ہے، وہ عقل جو انسان کے اندر قوت تشخیص پیدا کرتی ہے، وہ عقل جو انسان کو زندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے، وہ عقل جو انسان کو بندگی خدا سکھاتی ہے، وہ عقل جو انسان کو عاقبت بخیر کرتی ہے، وہ عقل جو انسان کو میدان عشق کی دہلیز میں لا کھڑا کرتی ہے. وہ عقل در حقیقت نجات دہندہ عقل ہے انسان کی. ہم چالاکی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، ہوشیاری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں. سید ساجدین علیہ السلام کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار میرا تبادلہ نہ کرنا. ہم فوراً تبادلہ کروا لیتے ہیں. ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو کام میرے ذمہ لگایا گیا وہ کوئی اور کر دے اور میں بچ جاؤں. کوشش بھی کرتے ہیں کسی اور کے ذمہ لگ جائے. امام فرماتے ہیں اے پروردگار میرا تبادلہ نہ کرنا. لا تستبدل بی غیری. عزیز من، یہ جن کو ہم عقل کہتے ہیں ائمہ و دین اس کو حماقت کہتے ہیں. اگر صرف سود و زیاں سمجھ کر ہی انسان اس پر اکتفا کر کے اور ہر وہ چیز جس کے اندر اس کا سود ہے اس کو اپنائے اور جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دے ہماری عقل ہوگی. لیکن دین کہتے ہیں یہ عین حماقت ہے. اقبال کے بقول برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی. لیکن بنیا عقل کیا کہتی ہے؟ جان بچانا. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ صرف جان بچاؤ. یہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا شہید ہو جائیں گے، پتا تھا، پھر کیوں گئے؟ یہ عقل مندی کی بات کر رہا ہے. کون سی عقل؟ یہ بنیا عقل پوچھ رہی ہے. جب سامنے پتا تھا نقصان ہوگا پھر کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ عقل جو تیرے اندر ہے وہ امام حسین کے اندر نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کے اندر وہ عقل تھی جو امام حسین علیہ السلام کو بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے، اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے. جو فریضہ انسان کو سکھاتی ہے، جو وظیفہ انسان کو سکھاتی ہے، وہ عقل جو انسان کو کہتی ہے یہ تیرا ذمہ داری ہے، تیری کوئی کرے یا نہ کرے تجھے انجام دینا ہے. بنیا عقل ہر ایک کے اندر موجود ہے، مکار عقل ہر ایک کے اندر موجود ہے، چالاک عقل ہر ایک کے اندر موجود ہے، وہمانی عقل ہر ایک کے اندر موجود ہے. لیکن وہ عقل جو انسان کو شعور و بیداری عطا کرتی ہے وہ نعمت خدا ہے. وہ خدا کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اس کے لیے صلاحیت ثابت کرنا پڑتی ہے. وہ عقل جو مصائب کو بھی اسی طرح خریدتی ہے جس طرح منافع خریدتی ہے. وہ عقل جو اپنی کہتی ہے کہ بیچ دو اپنے آپ کو خدا کے ہاں بیچ دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. عزیز من، امام فرما رہے ہیں لا تستبدل بی غیری. اے پروردگار تبادلہ نہ کرنا، جو کام مجھ سے لینا ہے وہ مجھے سے لینا. یہ نہ ہو کہ میں کوتاہی کروں کوئی اور آ جائے میری جگہ پر، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا. ہم تبادلہ کروا کے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کسی کی گردن میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں،
اور ہمارے امام کتنا فرق ہو گیا امام میں اور پیروکار میں. اور امام یہ فرماتے ہیں کہ نہ پروردگار جو میری ذمہ داری ہے مجھے ہی توفیق عطا فرما میں اس کو انجام دوں, ورنہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا تیری بارگاہ میں. یہ قانون تبادلہ کب خدا کن موقعوں پر قانون تبادلہ پر اللہ تعالیٰ عمل کرتا ہے؟ اس وقت عمل کرتا ہے جب کوئی نسل اور کوئی قوم اس سفر کا حق ادا نہیں کرتی جس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے, اس کاروان کا جز نہیں بنتی جس کا اس کو جز بنایا گیا ہے. یعنی کاروان تکمیل دین, کاروان غلبہ دین و کاروان تکمیل و اکمال نفاذ دین. جب کوئی قوم اپنا رول ادا نہیں کرتی خدا اس قوم کو ہٹا کر درندوں کے سپرد کر دیتا ہے. تم ادھر فرقوں میں لگ جاؤ, فرقہ بازی میں لگ جاؤ, فرقہ پرستی میں لگ جاؤ, تمہاری جگہ پر میں دوسری قوم لے کر آؤں گا, دوسری نسل لے کر آؤں گا. وہ کون ہوں گے؟ وہ ان کاموں میں نہیں الجھیں گے, ان کا ہدف یہ نہیں ہوگا. انہیں پتا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری و ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہمارا فریضہ کیا ہے. ہمارا فریضہ کاروان غلبہ دین میں اپنا کردار ادا کرنا, دین کو غلبے کی طرف بڑھانا, اور ہر وہ قدم اٹھانا جس کا نتیجہ غلبہ دین ہو, جس کا نتیجہ غلبہ مکتب تشیع ہو. وہاں کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, لا تہنوا, کمزور مت بنو, کمزور مت کرو اور کمزور مت ہو, دونوں حکم ہیں دین کے. کمزور نہ کرو, دین کو کمزور نہ کرو, قوم کو کمزور نہ کرو, امت کو کمزور نہ کرو. تفرقے سے امت کمزور ہوتی ہے, اختلاف سے امت کمزور ہوتی ہے, دھڑے بنانے سے امت کمزور ہوتی ہے, گروہ بنانے سے امت کمزور ہوتی ہے. امت کمزور مت کرو, اختلاف مت کرو, اور کمزوری دکھاؤ بھی مت. لا تہنوا, لا تہنوا, کمزور بنو بھی مت, کمزوری دکھاؤ بھی مت. جہاں ضرورت ہے اظہار وجود کا وہ کرو, اظہار وجود کرو, اپنی کمزوری نہ دکھاؤ, بزدلی نہ دکھاؤ. تم جس طرح سے کمزور نہ ہو سکتے ہو, حق نہیں ہمیں بنتا کمزور ہو, حق نہیں بنتا کمزور کریں دین کو. نہ صرف کمزور نہیں کرنا بلکہ دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی قوت میں, اپنی طاقت میں اضافہ کرو. کتنا کرو؟ جتنا کر سکتے ہو کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے ہم استخارہ نکالتے ہیں کہ مولانا کے پاس جاتے ہیں, مولانا صاحب یہ استخارہ دیکھیے, یعنی فال, استخارہ نام رکھا ہوا ہے, ہوتی وہ فال ہے, یعنی فال دیکھیے قرآن سے. فال دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھی آئی ہے فال. وہ کیا تھی؟ ہم مثلا لڑکی لڑکے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے, اس میں آیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آیت یہ نکلی کہ جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو ان کے خلاف جمع کرو. کہتے ہیں بہت اچھی, جتنا سسرال کے خلاف طاقت جمع کر سکتے ہو کرو آؤ. یعنی بارات میں جتنے بندے زیادہ لے کے جا سکتے ہو جاؤ, اور وہ بھی ادھر سے جتنا آپ سے انتقام لے سکتے ہیں وہ لیں. وہ لڑکی کو تیار کر کے بھیجیں, یہ لڑکے کو تیار کر کے بھیجیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. عزیز من, یہ آیات فال نکالنے کے لیے نہیں ہے, یہ دین کو غلبہ دینے کے دستور العمل ہیں. لا تہنوا, کمزوری مت دکھاؤ, کمزور مت بنو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمنان دین کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو. تم کمزوری مت دکھاؤ, وان مت دکھاؤ, نہ کمزور کرو نہ کمزوری دکھاؤ. دین کو تم نے غلبہ دینا ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے. تم اس کاروان کا حصہ ہو, ورنہ تمہیں ہٹا دیا جائے گا سائڈ پر, تمہیں ہٹا دیا جائے گا. وہی مثال پھر اس دوڑ کی لے آئی. اگر پہلا ایتھلیٹ وہ صحیح دوڑتا ہے, دوسرا کمزور دوڑتا ہے, تو وہ کوچ اس کو ہٹا دیتا, اگلی دفعہ اسے موقع نہیں دیتا, کیونکہ پہلی دفعہ تم شکست کا باعث بنے ہو. اگلی دفعہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پر تیز دوڑنے والا ذمہ دار آدمی لے آتے ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ دوڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ جب وہ اس کو دیں, جھنڈا دیں, اگلے کو اس کو اسی وقت کال آ جائے, گھر سے کال آ جائے, وہ کہے جی میں دوڑنا چاہ رہا تھا لیکن کال آ گئی گھر سے کہ بہت ضروری کام پیش آ گیا ہے, اس وجہ سے میں نہیں. اسے گھر کے لیے ہی چھوڑ دیا جائے, تو گھر میں ہی رہے.
تو اس قابل نہیں ہے کہ کاروان غلبہ دین میں تو شامل ہو جا. اور امام کی پیروی میں وہ آئیں گے، امام کے پیچھے وہ آئیں گے جو امام کا کام انجام دیں گے، امام کے ساتھ جائیں گے. امام نے کیا کرنا ہے؟ ایک بزرگ بار امام زمان کی ہمیشہ دعائیں سکھانا لوگوں کو، خود بھی کرنا، اور امام آئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے صبح و شام الاجل الاجل. ان سے پوچھا بھائی اگر بتاؤ کہ اگر امام آ جائے یا آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، اگر آ گئے امام تو کرو گے کیا؟ سوچنے لگے تھوڑی دیر کہ اگر آ گئے تو کریں گے کیا. سوچ کے پھر کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ ایک قافلہ بنائیں گے اور امام کے ساتھ زیارات کو جائیں گے. میں نے کہا بھائی آپ کو ایک قافلہ سالار چاہیے زیارات کا، امام نہیں چاہیے. آپ کو قافلہ سالار چاہیے زیارات کا، امام نہیں چاہیے. امام کیوں مانگ رہے ہو آپ؟ امام جب مانگتے ہو تو تیار ہو امامت کے کام کے لیے. امام نے آ کے کرنا کیا ہے؟ امام نے وہ نہیں کرنا جو ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے. امام نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے. امام کا کام دین کو غلبہ دینا، دین کو غلبہ عطا کرنا امت کے ذریعے سے. یہ قانون تبادلے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. یہی جو ہماری استخارے کی اور فالوں کی آیات ہیں، دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 56 میں توجہ فرمائیے اس آیا کی طرف. آیا نمبر 54، 55 اور 56 تک یہ چند آیات ہیں مسلسل، یعنی ایک مضمون ہے، 3 آیتیں اس کی بنائی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ مائدہ 5ویں سورہ اور 54 نمبر آیا. یا ایھا الذین آمنو، یہ آسان عربی ہے قرآن کی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعوی ایمان رکھتے ہو، جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں. ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. بس دوسروں سے بات ہی نہیں ہو رہی، ساری بات حاضرین سے ہو رہی ہے، غائبین سے کوئی بات نہیں ہو رہی. ہماری عادت ہے کہ ہم حاضرین کے سامنے غائبین کی باتیں کرتے ہیں. بیٹھے سامنے کوئی ہوتے ہیں اور باتیں کسی جو نہیں ہوتے ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی باتیں کی جائیں تو شاید وہ تو بہتر ہوتے نہیں ہوتے، یہ ضرور بہتر ہو جاتے ہیں. یہ کلچر نے ہمیں سکھایا نا کہ سنائے بیٹی کو، کہے بیٹی کو، سنائے بہو کو. نہ بیٹی سمجھتی ہے نہ بہو سمجھتی ہے، دونوں ہی نہیں سمجھتی اس میں. لیکن اگر بیٹی کو کہے، بیٹی کو ہی سنائے، بہو ٹھیک ہونا ہو، بیٹی تو ٹھیک ہو جائے گی کم از کم. ہم سے نہ بیٹی ٹھیک ہوئی نہ بہو ٹھیک ہوئی. قرآن مجید نے کہیں بھی ایسے نہیں کیا. بیٹی سے جب بات کی تو بیٹی کو ہی سمجھایا، جب بہو سے بات کی تو بہو کو سمجھایا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنو. من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا. مرتد 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جو ارتدہ یعنی چھوڑ دینا، رد کر کے، انکار کر کے نکل جانا، میدان سے باہر ہو جانا. ایک مرتد وہ ہے جو
معاذ اللہ قولی طور پر اعتقادی طور پر انکار کر دے اللہ کا، قیامت کا، دین کا، ضروریات دین کا، وہی جو فقہ کتابوں کے اندر جس کا زیادہ ذکر ملتا ہے، یہ مرتد اعتقادی ہے، اعتقادی مرتد ہے۔ لیکن ایک عملی مرتد ہے، مثلا وہ جو کہتے ہیں نماز واجب ہی نہیں ہے، یہ اعتقادی مرتد ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے نماز واجب ہے لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ عملی مرتد ہے۔ قرآن نے ذکر کیا باقاعدہ، قرآن نے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں قیامت نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں یہ رسول نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن جو مانتا ہے خدا خدا ہے، جو مانتا ہے قیامت ہے، جو مانتا ہے رسول اللہ کو اور قرآن کو، اور مانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں عبادتیں، لیکن میں نہیں کرتا، میں حج نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو واجب قرار دیا ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ، لیکن اگر کسی نے حج نہ کیا، کسی نے انکار کر دیا نہ اللہ کا حج کا، فَمَنْ كَفَرَ، اگر کسی نے انکار کر دیا، فَمَنْ يَكْفُرْ، تو سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو تیرے حج کی ضرورت نہیں، خدا بے نیاز ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اگر میں حج پہ نہ گیا تو اللہ کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کفر، فَمَن یکفر، جس نے انکار کیا، جس نے حج نہ کیا، یہ کفر عملی ہے۔ کفر دو طرح کا ہے، اعتقادی کفر اور عملی کفر۔ اعتقادی کافر بھی کافر ہے اور عملی کافر بھی کافر ہے، جو عملاً ٹھکرا دے۔ مرتد دو طرح کا ہے، وہ شخص جو صاف کھل کے قید میں نہیں مانتا ان حقائق دینیہ کو، یہ بھی مرتد ہے۔ لیکن جو کہے کہ مانتا ہوں خدا ہے، قیامت ہے، لیکن میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، میں حج کرتا نہیں ہوں، میں یہ واجب ادا نہیں کرتا ہوں، یہ بھی مرتد ہے۔ یہ مرتد عملی ہے، یعنی تارک دین ہے، منکر دین ہے، یہ بھی دین کے میدان سے باہر ہو گیا۔ ان دونوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، غور سے سنو، اگر تم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، اگر تم نے میدان دین ترک کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا تمہیں چھوڑ کر، تمہیں سائڈ پہ کر دے گا، تمہیں دشمنوں کے حوالے کر دے گا، تمہیں کسی اور جنگ میں الجھا دے گا، تمہیں کسی اور میدان میں ڈال دے گا، دین کا میدان تم سے لے لے گا، تمہیں کسی اور کھیل کود میں لگا دے گا، اور تمہارے بجائے فسوف یأتی اللہ بقوم، تمہارے بجائے خدا ایک اور قوم لے کر آئے گا۔ اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، وہ خدا کو پسند کرتے ہوں گے، خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ خب انسان کیوں دین کا راستہ چھوڑتا ہے؟ وہی عقل حساب گر چھڑا دیتی ہے، اس میں تو ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے، بنیا عقل، اس میں تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ عموماً کہتے ہیں کہ بچوں کو دین پڑھائیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ فوراً ایک عقل آ کر فوراً روٹی کا حساب پوچھ، اور کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ عاقبت کیا ہوگی، دنیا کدھر جائے گی، سعادت کدھر جائے گی، فریضہ کدھر جائے گا، ذمہ داری کدھر جائے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقط یہ پوچھتے ہیں کہ روٹی کدھر جائے گی، فقط روٹی کا سوال ذہن میں۔ یہ ایک عقل ہے جو انسان کے اندر فقط روٹی کو لے کر آتی ہے کہ روٹی تیری پوری ہونی چاہیے۔ اگر روٹی تیری پوری ہو گئی، سمجھ تیری دنیا بھی ہے، تیری آخرت بھی ہے۔ اور یہ روٹی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی گول ہے پہیے کی طرح، آگے آگے اور بشر اس کے پیچھے پیچھے، یہ ہاتھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم روٹی پہ ایمان کے بجائے مجھ پہ ایمان رکھو، میں روٹی تمہارے پیچھے لگا دوں گا، رزق تمہارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تم مجھ پہ ایمان رکھو، توکل کرو مجھ پر اور میرے نظام پر اور میرے قانون پر، میں رزق تمہارے پیچھے لگا دوں گا، الٹ کر دوں گا۔ آج تم رزق کے پیچھے ہاتھ نہیں آتا، پھر رزق تمہارے پیچھے آئے گا اور تم رزق کو کہو گے، یہ غلے کو کہو گے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ، اگر تم نے میدان دین ترک کر دیا، تمہارے بجائے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا،
یحبونہ یحبہم و یحبونہ، وہ عاشق خدا ہوں گے اور یہ خود محبوب خدا بھی ہوں گے. اللہ انہیں چاہتا ہوگا، یہ اللہ کو چاہتے ہوں گے. دوسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے بہت نرم ہوں گے، مومنین کے ساتھ بہت نرم ہوں گے. وعزۃ علی الکافرین، اور کفار کے سامنے بہت شدید ہوں گے، کفار کے سامنے بہت شدت سے کام لیں گے. دوسری صفت، تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ہمیشہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ایک لحظے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک نہیں کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور ہرگز سرزنش کرنے والوں کی اور ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ڈرنے والے نہیں ہوں گے، ملامتیوں سے نہیں ڈریں گے. بہت بڑی کمزور ہے انسان، بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ باتوں سے ڈر جاتا ہے، افواہوں سے ڈر جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، میں اگر یہ کام کر لوں لوگ کیا کہیں گے. یا ملامت کرنے والے کہتے ہیں یہ کدھر نکل گیا، یہ بچہ کدھر ڈال دیا آپ نے، اس کو کس راہ میں ڈال دیا آپ نے. وہ چند جملے انسان کو توڑ دیتے ہیں، انسان کا ارادہ توڑ دیتے ہیں، کسی مسخرے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. چونکہ خدا جس کو راہ حق میں ڈالتا ہے ساتھ اس کے خناس بھی بناتا ہے. وہ خناس آ کر اس کو گھیر کے کسی جگہ زخم لگاتا ہے اس کو، تاکہ اللہ اس کا ارادہ چیک کر لے کہ عزم پختہ کیا ہے یا نہیں کیا. لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ فضل خدا ہے، خدا جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ کی صفات میں سے ہے کہ خدا وسعت دینے والا ہے، خدا کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. انما ولی، اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر تم دین کا میدان چھوڑ گئے تو یاد رکھو خدا دوسری قوم لے آئے گا، اور دوسری قوم کیا ہوگی؟ وہ عاشق خدا ہوں گے، اور خدا ان سے محبت کرنے والا ہوگا. یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرنے والے ہوں گے. خدا ان کو کیا کرے گا؟ خدا ان کو اپنی ولایت کا نظام عطا کرے گا. کس کی ولایت میں آئیں گے؟ اللہ کی ولایت میں آ جائیں گے، رسول کی ولایت میں آ جائیں گے، اور اس کی ولایت میں آ جائیں گے جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ اس کی ولایت میں آ جائیں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ. یہ حزب خدا ہے، اور حزب خدا ہی غالب ہے. یہ حزب خدا ہے. توجہ فرمائی. جو اللہ کو ولی مان لے، رسول کو ولی مان لے، اور ان مومنوں کو ولی مان لے جن کو خدا نے حق ولایت دیا ہے. یہ حق، یہ کس کو توفیق نصیب ہوگی؟ یہ ہر ایمان والے کو نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم، تم میں سے جو دین سے مرتد ہو گیا اس کو ولایت نصیب نہیں ہوگی، نظام ولایت نصیب نہیں ہوگا. یہ نشانی ہے. وہ لوگ جو مرتد قرار دے کر خدا نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، ان کی پہلی محرومیت نظام ولایت سے محرومیت ہے. مزہ نظام ولایت نہیں چکھیں گے، نہ ولایت خدا کا مزہ، نہ ولایت رسول کا مزہ، نہ ولایت علی کا مزہ، نہ ولایت فقیہ کا مزہ. اللہ سزا دیتا ہے. روایات میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو سخت سزا دیتا ہے اس کے دل سے اپنی محبت نکال لیتا ہے. یہ سب سے سخت سزا ہے. اور اس کے دل سے اپنی عبادت کی لذت نکال لیتا ہے، اور اس کے دل سے اپنی ساتھ مناجات کی رغبت نکال لیتا ہے. اس کا جی نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا کو سجدہ کرے. اللہ نکال لیتا ہے اپنی لذت اس کو. یہ خدا کی سزائیں ہیں عزیز من. دعائیں ابھی حمزہ پڑھتے ہو، پڑھا کریں یہ دعائیں، ان کو معنی کے ساتھ پڑھا کریں. یہ ورد نہ بنائیں، یہ جنتر نہ بنائیں. ان دعاؤں کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، بہت اعلیٰ مضامین کی دعائیں ہیں. اس میں امام فرماتے ہیں اے پروردگار
یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نیت کرتا ہے میں تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے ہوں، اسی وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت کوئی تکلیف بدن میں شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت گھر میں کوئی کام پڑ جاتا ہے، اسی وقت مہمان آ جاتا ہے، اسی وقت کوئی اور مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ عین اس وقت کیوں ہوتا ہے جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اے پروردگار کہیں ایسا تو نہیں کہ تو چاہتا ہی نہیں ہے یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو، تجھے اس کا حضور پسند ہی نہیں ہے، تو چاہتا ہی نہیں ہے یہ تجھے پکارے، تو اپنا نام ہی اس زبان سے سننا نہیں چاہتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود تو نے یہ رکاوٹیں بیچ میں ڈال دی۔ عزیزان من تیاری کرتے ہیں، بس کہتے ہیں جب تیاری کی بالکل تیار ہوئے، این اسی وقت مہمان آ گئے، این اسی وقت بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، این اس وقت شوگر لو ہو گئی، این اس وقت بچہ رو پڑا، بچہ جاگ پڑا، این اس وقت مہمان نے فون کیا ہم آ رہے ہیں۔ اس مہمان سے پناہ مانگو جو عبادت خدا کے وقت ٹپک پڑتا ہے، اس مہمان سے پناہ مانگو جو فریضہ ادا کرنے کے وقت حائل ہو جاتا ہے، اس ٹیلی فون کال سے پناہ مانگو جو عین اس وقت آ جاتی ہے جب آپ کوئی خدا کی راہ میں قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے خدا چاہتا ہی نہیں ہے میں اس کی میدان میں جاؤں، اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم، تم میں سے جو بھی دین کا میدان چھوڑ گیا کسی بھی بہانے سے، جان لو خدا تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں کسی اور مشکل میں ڈال دے گا، اور تمہارے بجائے وہ قوم لے آئے گا جس کی یہ صفات ہیں، اور جس کی یہ صفات ہیں آخر میں فرمایا ان کو خدا نعمت عطا کرے گا، نعمت ولایت عطا کرے گا۔ خدا جب سزا دینا چاہے اپنی بندگی و عبادت کی لذت نکال لیتا ہے، اور جب کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی نسل کو سزا دینا چاہے سایہ ولایت اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے، ولایت سے محروم کر دیتا ہے، ولایت کے بارے میں ان کے دلوں میں شبہے ڈال دیتا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، آمریت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اگر شبہ ہوتا ہے تو ولایت فقیہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ معذب ہے خدا کی طرف سے، یہ سزا یافتہ ہے خدا کی طرف سے، خدا نے ان کے دلوں سے ولایت کی محبت نکال لی ہے، ورنہ اگر اہل ولایت ہوتے خدا ان کے دلوں میں اور گہری کر دیتا محبت ولایت۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک قرآنی اسلوب ہے، ایک بہت واضح بات قرآن نے ذکر نہیں، کیونکہ قرآن واضحات کی توضیح نہیں دیتا، واضح چیزیں واضح ہیں، یعنی سامعین کے ذہن میں جو چیزیں بالکل روشن ہیں انہیں بیان نہیں، فساد کے خلاف ہے، جو چیز بالکل واضح ہے اس کا ذکر کرنا فساد و بلاغت کے خلاف ہے، لہذا آپ بھی اپنی گفتگو میں بہت ساری واضح چیزیں ہیں وہ نہیں آپ بیان کرتے۔ مثلا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جا کر آپ بیل بجاتے ہیں، وہ آ کر دروازہ کھولتے ہیں، اور جو ہی دروازہ کھولتے ہیں آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے نہیں کہا کہ تشریف لائیے، جانتے ہیں نا، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا، دروازہ کھولا، آپ فوراً دروازے کے اندر چلے جاتے ہیں، یا جب ان کے ڈرائنگ روم میں کسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں فوراً ہی آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا نہیں کہ آپ بیٹھیے، آپ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ واضح ہے کہ انہوں نے جو مجھے میں دروازہ کھولا، آئے دروازے کے اوپر آئے، یعنی وہ حاضر ہیں اس وقت مہمان قبول کرنے کے لیے۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ اندر آئیں، یہ جو دروازہ کھول کے ہٹ گئے پیچھے، اس کا مطلب ہے وہ اندر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر اگر بول کے کہیں کہ جی آپ فلاں صاحب ابن فلاں صاحب، آپ مثلا زید صاحب ابن عمر صاحب، آپ ہمارے گھر میں، میں فلاں صاحب ولد فلاں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، اگر کوئی یہ ساری باتیں کرے آپ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہنس پڑیں گے آپ، چونکہ واضح ہے یہ ساری چیزیں کہ میں فلاں ہوں فلاں کا بیٹا، آپ فلاں ہوں فلاں کا بیٹا، میں مہمان آیا ہوں آپ کے گھر میں کام ہے، یہ واضح ہے۔ واضحات کو روشن کرنا فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو بہت واضح نقطے ہیں
انہیں قرآن بیان نہیں کرتا، انہیں سامعین پہ چھوڑ دیتا ہے، انہیں مخاطبین کی فراست پہ چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں ایک نمونہ اس کا موجود ہے۔ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ اگر تم نے دین چھوڑ دیا، چھوڑ دو تم، خدا تمہارے بجائے دوسری نسل لے آئے گا۔ وہ نسل کون ہوگی؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، وہ خدا کو چاہتے ہوں گے، خدا ان کو چاہتا ہوگا، وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈرنے والے، تہمت لگائیں، ان کے اوپر جو مرضی ہے تہمت لگائیں، وہ کسی تہمت کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ خدا ایسی نسل لے آئے گا اور خدا ان کو نعمت ولایت عطا کرے گا، اور جو نعمت ولایت کے سائے میں آ جائیں، جو قبول کر لیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کی حزب غالب ہے، گروہ خدا غالب ہے۔ بیچ میں ایک واضح نقطہ چھوڑ دیا گیا، وہ واضح نقطہ کون سا ہے؟ وہ واضح نقطہ یہ ہے کہ جو ولایت اللہ میں آ جائیں اور ولایت رسول میں آ جائیں اور ان لوگوں کی ولایت میں آ جائیں جن کا حق ولایت اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ کے لیے خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ حزب اللہ ہمیشہ غالب ہے۔ یہ حزب اللہ ہے۔ یعنی یہاں پر اگر وضاحت کریں خلاف فصاحت تو یوں ہونا چاہیے تھا اس آیہ کریمہ میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ هُمْ حِزْبُ اللَّهِ، یہ حزب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، لیکن وہ حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بعد میں فرما دیا گیا کہ حزب اللہ غالب ہے ہمیشہ، یعنی یہ گروہ حزب اللہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، یعنی جن کا دین سود و زیاں کا نہ ہو۔ پہلی صفت حزب اللہ کی، جن کا اللہ سے رابطہ بنیے والا رابطہ نہ ہو، لین دین والا رابطہ نہ ہو، جن کا اللہ سے رابطہ عاشقانہ رابطہ ہو۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ انہیں چاہتا ہو، یہ اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ عاشقانہ رابطہ رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے ان کے اندر عاشق خدا ہو۔ دوسری صفت ان کے اندر تھکتے نہ ہو، انتھک ہو۔ تیسری صفت ڈرنے والے نہ ہو، بزدل نہ ہو، کسی کی پرواہ کرنے والے نہ ہو، نہ دشمن کی پرواہ، نہ اپنوں کی پرواہ، نہ تہمتوں کی پرواہ، نہ ملامتوں کی پرواہ۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے، وہ جو سایہ ولایت میں رہتے ہوں، ان کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ اولئک، یہ حزب اللہ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ وہ غالب گروہ ہے جس کا کام دین کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی کیا نتیجہ نکلا اس آیت کا، اس ساری گفتگو کا؟ عزیزمان، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تم نے راہ غلبہ چھوڑ دیا، اگر تم نے غلبے کے علاوہ کوئی اور دین اپنا بنا لیا، تو خدا تمہیں ہٹا کر وہ قوم پیدا کرے گا، اس کے اندر ایسی صفات ہوں گی جس کا نتیجہ غلبہ دین ہوگا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی حزب غالب ہے۔ حزب جماعت، گروہ، وہ لوگ جن کے اندر جو خدا کی، حزب اللہ حزب جماعت کو کہتے ہیں، لیکن یہ حزب ہمیشہ کسی محور میں بنتی ہے۔ قرآن نے 2 حزبوں کا ذکر کیا ہے تقابل کے طور پر، حزب الشیطان اور حزب اللہ۔ وہ لوگ جو خدا کے خاطر جمع ہو جائیں اور خدا کے نام پر اکٹھے ہو کے جماعت بنا لیں، یعنی جن کا آپس میں تعلق اور رابطہ فقط خدا ہو، للہ ملے ہو، وہ للہ چل رہے ہوں، اور خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے اندر مشترک نہ ہو، یہ حزب اللہ ہے۔ اور ایک ہے حزب الشیطان، جن کے درمیان نقطہ اشتراک شیطان ہے، جو فقط شیطان کی خاطر جمع ہو گئے، شیطنت کی خاطر جمع ہو گئے، کسی فتنہ و فساد کی خاطر جمع ہو گئے، انہیں قرآن نے حزب الشیطان کہا ہے۔ حزب اللہ قرآن کی زبان میں یعنی امت، وہ امت جس کی باغ ڈور امام کے ہاتھ میں ہو، ولی کے ہاتھ میں ہو، اس کی لقب یہ بیان کیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ وہ امت جو غلبہ پائے گی، جو غالب آئے گی۔ حزب اللہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ جماعت خدا وہ گروہ جو اللہ کی خاطر میدان میں نکل آیا، یہ کبھی بھی
شکست نہیں کھاتا، اگرچہ یہ مر جائے، شہید ہو جائے، لیکن شکست نہیں ہے اس کے اندر۔ عزیزان، عرض کیا تھا غلبہ عددی نہیں ہے۔ اس غلبہ سے مراد یہ نہیں کہ کثرت آ جائے گی، ہماری اکثریت ہو جائے گی۔ غلبہ کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ماموریت ہماری غلبہ دینا ہے دین کو۔ اگر ہم غلبہ نہ دے سکے ہمیں ہٹا دیا جائے گا، خدا کا قانون تبادلہ ہمارے حق میں عملی ہو جائے گا، ہمیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا، ہمیں کسی اور کام میں مشغول کر دیا جائے گا، ہمیں مشغول کرنے کے لیے مختلف گروہ آ جائیں گے، وہ ہمیں دوسرے کاموں میں مشغول کر دیں گے، اور غلبے کا راستہ ہم سے چھڑا دیا جائے گا، اور ہمارے بجائے ہمارے بعد خدا وہ قوم لے آئے گا جو حزب اللہ ہے اور جو دین خدا کو غلبے تک پہنچا کر رہی ہے۔ اس ماموریت سے چشم پوشی نہیں کرنی، فریضہ ہے دین کو غلبہ دینا، کیونکہ مزاج دین غلبے کی طرف ہے۔ دین کو وہ پیروکار چاہیے جو اس کو غلبے کی طرف لے کر جائیں۔ مغلوب دین، اور ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیا عقل کے ذریعے انسان اپنے دین کو غلبہ نہیں دے سکتا، بنیا عقل کے ذریعے فقط انسان اپنی جیب بھر سکتا ہے، اپنا گھر بھر سکتا ہے، اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ غلبہ دین کو دینے کے لیے کون لوگ ہوتے ہیں؟ عاشق لوگ ہوتے ہیں۔ دین کو غلبہ دینے والے عاشق ہوتے ہیں، یحبہم و یحبونہ، جو اللہ سے عشق رکھتے ہیں اور خدا ان سے۔ اور یہی راہ کربلا ہے۔ کربلا میدان عشق ہے، سود و زیاں کا میدان نہیں ہے۔ نقصان ہی نقصان ہے، جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، کنبہ بھی جا رہا ہے، اولاد بھی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، دنیا ساری لٹ رہی ہے، اور پھر حسین سب کچھ سخاوت مندانہ لٹا رہا ہے۔ کیا حسین علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نقصان ہی نقصان ہے؟ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر کیوں اس وادی میں قدم رکھا؟ عزیزان، اس لیے رکھا کہ حسین امام عشق ہے، نقطہ پرکار، مرکز پرکار عشق ہے۔ علامہ اقبال نے سید الشہداء کی بارگاہ میں جو ہدیہ پیش کیا، جو مقام و شان حسین بلند بیان فرمائی کہ حسین کس ہستی کا نام ہے؟ مرکز پرکار عشق۔ پرکار جسے دائرہ بناتے ہیں، جیومیٹری کا دائرہ بناتے ہیں، اس کے دو پائے ہوتے ہیں، ایک مرکز میں رکا ہوا ہوتا ہے اور ایک جو گھومتا ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ خدا نے جو عشق کا دائرہ کھینچا اس کا مرکز حسین ہے۔ اقبال جیسا عاشق ہی حسین کو یہ ہدیہ تبریک پیش کر سکتا ہے، یہ ہدیہ عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ حسین مرکز پرکار عشق ہے، نقطہ مرکزی پرکار عشق ہے۔ کربلا عاشقوں کا راستہ ہے، اگرچہ کچھ بنیے بھی آ جاتے ہیں کربلا میں، بنیے گئے تھے کربلا میں، وہ ایک مشہور واقعہ میں سنایا ہوا ہے، البتہ اتنا مشہور بھی نہیں پڑھا جاتا، لیکن کتابوں میں ہے، مقاتل میں۔ ایک بنیا بھی حسین کے ساتھ گیا تھا، ٹرانسپورٹر سید الشہداء نے اونٹ کرائے پہ لیے تھے اس سے، بہت سارے اونٹ، کاروبار تھا اس کا، اونٹ کرائے پہ دیتا تھا سب کو، خود بھی ساتھ آیا۔ کربلا میں عصر عاشور تک رہا یہ شخص، عصر عاشور تک رہا۔ عصر عاشور کو جب سید الشہداء نے شہادت کی تیاری کی، یہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اب آپ کے پاس کوئی بچہ نہیں، اور اب تھوڑی دیر بعد آپ بھی شہید ہونے والے ہیں، تو میرا رکنا آپ کے لیے مفید نہیں رہا، تو مہربانی کر کے موت سے پہلے میرے اونٹوں کے کرائے کا حساب کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، پاکستان کے ایک شہر میں مجلس میں دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، سب نے سنا تھا وہ واقعہ، آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، دیکھا ہو ان لوگوں نے، ان مومنین نے جو بتایا۔ دھماکہ ہوا، جس شخص کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا، چونکہ ایک ذاکر مجلس پڑھ کے ختم کی
دوسرے ابھی ممبر پہ بیٹھنے والے تھے کہ بیچ میں دھماکہ ہو گیا. بہت قیمتی جانیں گئی, شاید 30-35 یا اس سے زیادہ 40-45 تک قیمتی جانیں مومنین شہید ہو گئے, اور لاشیں تڑپ رہی ہیں وہاں پر, کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, خون ہی خون. وہی کربلا والا منظر وہاں پر اس عزاخانے میں برپا تھا. توجہ فرمائیں, اسی وقت کیونکہ اب مجلس تو ختم ہو گئی, مومن جو مجلس سننے والے تھے شہید ہو گئے, افراتفری ہو گئی, تو وہ جس کی باری تھی ابھی مجلس پڑھنے کی نہیں پڑھی لیکن پڑھنی تھی, انہوں نے بانی کو الگ کیا اور کہا کہ اب مجلس تو نہیں ہو سکتی, آپ میری فیس دو کہ مجھے اگلی جگہ مجلس پڑھنی کی. انہی جنازوں پہ فیس وصول کی, انہی جنازوں پہ فیس وصول کی. کہا نہیں ہو سکی, اس میں میرا تو قصور نہیں ہے, میرا تو وقت آ گیا, آپ کو دے دیا میں. جب یہ واقعہ ان مومنین نے سنایا تو میں نے کہا کہ اگر یہ شخص کربلا میں ہوتا, یہ جو نام حسین لیتا ہے اور مصائب پڑھتا ہے اور رلاتا ہے اور ولایت کے تذکرے کرتا ہے, جب جنازوں پہ کھڑے ہو کے فیس مانگتا ہے جہاں سینکڑوں مومنین تڑپ رہے ہیں ابھی زخمی حالت میں, وہ ساربان سید الشہداء کو کہتا ہے حسین اب میرا یہاں رہنا آپ کے لیے مفید نہیں, مجھے اونٹوں کا کرایہ دیں کہ میں جاؤں یہاں سے. سید الشہداء نے اس کو دیا کرایہ, جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا, اور ساتھ راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے محفوظ نکل جا تو یہاں سے. چلا گیا, کربلا سے بہت دور چلا گیا, کربلا کی وادی سے نکل کے کسی اور وادی میں گیا. راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا, اونٹ بھی چھین لیے, وہ پیسہ بھی چھین لیا اور اسے مار بھی دیا وہاں پر. کتنا شقی انسان تھا, عقل مند تھا. یہ عقل مند کربلا چلا گیا تھا. ایک عقل مند بنیا عقل رکھنے والا بھی کربلا چلا گیا, اور عین شہادت کے لحظے سے پہلے حسین سے کرایہ وصول کر کے حسین کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا. آخر کار مارا گیا. جو تو نہیں کہ بنیے نہیں مرتے, بنیے بھی مرتے ہیں, لیکن خدا انہیں شہادت کی موت نہیں دیتا, کسی ڈاکو کے ہاتھوں موت دیتا ہے. مر گیا آخر کار. اور ادھر عاشق تھے, رات کو سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے انہیں کہا تم چلے جاؤ. جانے کے لیے تیار نہیں, ایک بھی نہیں اٹھا. کیوں نہیں اٹھے؟ سید الشہداء نے فرمایا مگر تم کیوں سوچتے کیوں نہیں ہو, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو, کل مارے جاؤ گے تم. امام نے خود فرمایا تم مارے جاؤ گے کل. پھر ہر ایک کو اس کی قتل گاہ بتائی کہ فلاں فلاں جگہ تم مارے جاؤ گے. پھر بھی سن کر, موت کا سن کر چہرے پہ تبسم آ گیا, پھر بھی اٹھ کر نہیں نکلے. کیوں عزیزان؟ اس لیے فرق یہ تھا, وہ ایک عقل مند تھا, یہ عاشق وہاں پر پہنچ گئے تھے. وہ عاشق ہی کیا ہے جو جان بچا لے, عاشق تو ہوتا ہی جان دینے والا ہے. عزیز من, کربلا میدان عشق ہے. علی علیہ السلام جب جنگ صفین میں یا جنگ نہروان میں جب روانہ ہوئے کوفہ سے اس لشکر کی طرف, کربلا سے گزر ہوا علی علیہ السلام کا. جب کربلا کی خاک پہ پہنچے, چلتے چلتے امیر المومنین رک گئے, اپنی سواری روک کر گھوڑے سے نیچے اترے, کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لی اور 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے, اللہ کی قسم یہی وہ سرزمین ہے. ساتھی پوچھنے لگے مولا یہ کون سی سرزمین ہے؟ امام نے فرمایا عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے, عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے. اور وہ عاشق لشکر میں موجود تھا, حسین اس لشکر میں موجود تھے. وہ عاشق سن رہا تھا کہ یہی میدان عشق ہے, عاشق کو ایک دن یہی پر آنا ہے. اور عزیزو جب 2 محرم کو وہ عاشق خدا آ گیا, لشکر عشق کے ساتھ آ گیا, اسی طرح سے گھوڑے سے اترے سید الشہداء, کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لے کر 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا, خدا کی قسم یہی سرزمین ہے, یہی سرزمین ہے. پوچھنے لگے مولا کون سی سرزمین ہے؟ کہا
عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے، میرے بچوں کے ذبح ہونے کی یہی سرزمین ہے، خیمے جلنے کی یہی سرزمین ہے، اصغر کے شہید ہونے کی یہی سرزمین ہے، اکبر کے گرنے کی یہی سرزمین ہے، عباس کے بازو قلم ہونے کی یہی سرزمین ہے۔ یہی میدان عشق برپا ہوگا۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ایک عاشق بھی نہیں اٹھا، میدان عشق میں رہے، اور آخر کار حق کے عشق ادا کر کے کہا حسین اس میدان سے چل کے نہیں جائیں گے، یہیں پر قیامت تک دفن ہو جائیں گے، یہیں پر قیامت تک دفن ہو جائیں گے۔ یہ میدان عشق ہے عزیزو، وہ غلبہ دینے والے سید الشہداء نے ہر عاشق کو میدان کربلا میں بھیجا اور پھر اٹھا کر بھی لائے۔ عباس تیار کر کے میدان میں بھیجتے تھے اور حسین اٹھا کے لاتے تھے، اور اٹھا کے لا کر ان کو گنج شہداء میں خیمے میں آ کر رکھ دیتے۔ لیکن بعض بہت خوش قسمت عاشق تھے، معلوم ہے عزیزو حسین کا ان کے ساتھ رابطہ بھی عاشقانہ رابطہ تھا، حسین ان کے عاشق تھے، وہ حسین کے عاشق تھے۔ بعض انصار حسین ایسے تھے کہ جب میدان میں گئے اور جا کر شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، تو فوراً سید الشہداء ان کے جنازے اور ان کی لاش پر پہنچے اور لاش کو اپنی آغوش میں رکھا اور ماتھا صاف کر کے اور ان کے ماتھے کو چوما اور کہا مرحبا مرحبا، خدا نے وہ انصار عطا کیے جو نہ میرے بابا کو ملے، جو میرے نانا کو ملے، جو کسی کو بھی نہیں ملے۔ یہ انصار حسین ابن علی تھے، اور عاشقانہ رابطہ حسین ابن علی کا تھا۔ حسین ابن علی ان پر درود پڑھتے رہے، اور جب آخری وقت ہوا عزیزو، آخری وقت جب ہوا، جس طرح حسین بیبیوں سے ودا ہوئے، اسی طرح حسین ان عاشقوں سے بھی ودا ہوئے۔ ایک دفعہ جب حسین نے ندا لگائی این فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں ہو، میرے دلیروں کہاں ہو، میرے مسلم کہاں ہو، میرے عباس کہاں ہو، کوئی جواب نہیں دیتا۔ حسین گنج شہداء میں آ کر اور سب کو کہتے ہیں میرے شیروں تم یہاں سوئے ہو، تمہارے مولا میں وقت تنہائی آ گیا۔ یہاں پر سید الشہداء نے آخری وقت میں شہداء سے ودا کیا، اور شہداء سے ودا کر کے پھر بیویوں کے پاس آئے، اور بیویوں سے ودا کر کے سید الشہداء رخصت ہوئے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں انہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ان کی شفا کے لیے پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود بحق شہداء کربلا، پروردگارہ جملہ مرضى اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نہائی عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر فتنہ فرقہ واریت فتنہ و فساد
دہشت گردی اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، افغانستان میں، عراق میں زائرین سید الشہداء، پروردگارہ پاکستان کے اندر مومنین عزاداران جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص کراچی میں، کوئٹہ میں، پارا چنار میں و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و علیہ۔